مسیح یسوع میں میرا سلام قبول کریں۔ مسیح یسوع کا فضل اور شانتی ہم سب کی زندگی میں ٹھہری رہے اور فضل پر فضل ہم سب پر ہوتا رہے۔ اور آج ہم خداوند کے فضل سے ایک وشے پر بات کرنے والے ہیں، جو ہے شریعت اور فضل، جو کہ بہت سے لوگ ہیں جو شریعت سے اور فضل سے ناواقف ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ شریعت اور فضل کیا ہے۔ اور شریعت وہ ہے جو 10 حکم ہیں اور جو موسیٰ کی معرفت دیے گئے تھے۔ فضل کا مطلب جو مسیح یسوع نے ہمارے لیے کیا۔ مسیح یسوع نے ہمیں معافی دی، مسیح یسوع نے ہمیں شانتی دی، مسیح یسوع نے ہمیں وہ باپ کی محبت سے واقف کروایا۔ یہ فضل ہے، اور جس میں کوئی کنڈیشن نہیں، یعنی کہ کوئی بھی شرط رکھی نہیں گئی، لیکن جو شرع ہے اور جو شریعت ہے، جو 10 حکم ہے، وہاں پر ہر بات پر کنڈیشن ہے۔ ہر بات پر ہمیں کنڈیشن پوری کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں پر شرع کا مطلب 10 حکم، شریعت کا مطلب 10 حکم، 10 حکموں کا مطلب خداوند کی اور سے موسیٰ کی معرفت دی گئی 10 شرطیں۔ اگر کوئی 10 شرطیں پوری کرے گا تو وہی خداوند کے پاس جا سکتا ہے۔ اگر وہ 10 شرطوں میں سے 9 پوری کرتا ہے تو وہ ایک نہیں پوری کرتا، تو وہ خداوند کے پاس نہیں جا سکتا، بلکہ وہ موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے شریعت کے موافق جسم کے طور پر۔ لیکن جو مسیح یسوع کا فضل ہے وہ بغیر کسی کنڈیشن کے ہے، بغیر کسی شرط پہ ہے۔ وہاں پر کوئی شرط نہیں رکھی گئی، وہاں پر صرف محبت ہے، معافی ہے اور زندگی ہے۔ اور مسیح یسوع کی معرفت ہم پر فضل یعنی کہ محبت، دیا، معافی، شانتی، کرپا، یہ سب چیزیں بغیر کسی شرط پر ہر ایک کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، اس کے لیے بغیر کسی شرط پر معافی دی جاتی ہے، دیا دی جاتی ہے، شفا دی جاتی ہے، روحانی ترقی دی جاتی ہے۔ اور فضل پر فضل اس پر ہوتا ہے۔ جو کام شریعت نہ کر سکی، وہ کام مسیح یسوع کی معرفت، محبت کے وسیلے، دیا کے وسیلے، معافی کے وسیلے ہو گیا۔ اور شریعت کو ہمارے واسطے مسیح یسوع نے بدن کے طور پر، اور شریعت کو یعنی کہ شرع کو، یعنی کہ 10 حکموں کو، ان 10 شرطوں کو مسیح یسوع نے بدن کے طور پر پیدا ہو کر ہمارے لیے اس کو پورا کیا۔ بدن کے طور پر پیدا ہو کر ہمارے لیے اس نے اس شرطوں کو پورا کیا جو خداوند نے موسیٰ کی معرفت دی تھی ہر ایک گناہ گار شخص کو، اور اسی نے گناہ آلودہ بدن میں پیدا ہو کر ہمارے لیے وہ شرطوں کو پورا کیا، بلکہ وہ گناہ گار نہ تھا، لیکن ہم گناہ گار تھے، اور ہمارے گناہوں کے لیے اس نے وہ ساری لعنتیں، وہ ساری امتیں، وہ ساری سزائیں مسیح یسوع نے ہمارے واسطے اپنے اوپر لے لی۔ جو شریعت میں، جو شرع میں، جو 10 حکم جو وہ خداوند کی طرف سے موسیٰ کی معرفت دیے گئے تھے، ان کو پورا کر دیا، اور مسیح یسوع نے ہمیں روح میں آزاد کیا، آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا۔ اگر شرع اور فضل کو محض ایک آسان تمثیل میں اس کا ترجمہ کرنا ہو تو شرع جو ہے وہ ایک باپ کی مانند ہے۔ شریعت جو ہے، جو شرط ہے، جو وہ 10 حکم ہیں، جو وہ 10 شرطیں ہیں، جو ایک گناہ آلودہ انسان کو پوری کرنے کے لیے، خداوند کے نزدیک آنے کے لیے پوری کرنے کو دی گئی تھی، وہ محض اس کو آسان تمثیل میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو شریعت ایک باپ کی مانند ہے، جیسے ایک باپ کو اپنے بچے کے
اچھے کے لیے، اچھی اور کامیاب زندگی دینے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہر ایک چیز کا خیال کرنا پڑتا ہے، ہر ایک اچھی چیز کو اپنے بیٹے کو دینے کے لیے، ہر ایک اچھی چیز کو اپنے بیٹے کے لیے مہیا کرنے کے لیے اس کو باہر دن بھر کسی بھی شرط پر غلامی کے طور پر کام کر کے بچے کے لیے اچھی چیزیں حاصل کرنی پڑتی ہے، اور وہ کافی مشقت کے بعد کچھ بھی کر کے کسی بھی قیمت پر وہ اپنے بچے کے لیے وہ چیزیں حاصل کر کے لاتا ہے اور اس کو دیتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم فضل کا ترجمہ آسان تمثیل میں کریں تو فضل ایک بچے کی مانند ہے، بالکل بچے کی طرح ہے جو اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، باپ پر ایمان رکھتا ہے، جو باپ سے امید اور صبر کر کے پکے ایمان کے طور پر اس چیز کا باپ پر پکے طور پر ایمان رکھ کر صبر کے ساتھ انتظار کرتا ہے، اور وہ چیز خود بخود اس کے باپ کے وسیلے مشقت کر کے پہنچ جاتی ہے۔ بچہ اس بات سے بالکل ناواقف ہوتا ہے کہ یہ کس طرح مجھے میرے باپ کے وسیلے حاصل ہوئی ہے۔ ایسی ہی مشقت ہمارے آسمانی باپ نے مسیح یسوع کے جسم کی معرفت کی، کیونکہ اگر ہم روحانی زندگی جینا چاہتے ہیں، اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں، آزاد زندگی جینا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم شرع کے مطابق جینا چاہتے ہیں، اگر ہم شرع کے متحد رہ کر جیتے ہیں، یعنی ان 10 شرطوں کے مطابق رہ کر جیتے ہیں، تو ہمیں زندگی پانے کے لیے ہر اس اچھی چیز کو، روحانی چیز کو حاصل کرنے کے لیے مشقت کرنی پڑے گی، بہت سی مشقت کرنی پڑے گی، تو پھر وہ جا کر ہمیں حاصل ہوگی۔ اگر 10 شرطیں آپ پوری کرتے ہو، جو کہ کوئی بھی واحد انسان پوری کر نہیں سکتا، کیونکہ شریعت جو 10 حکم ہیں وہ بنے ہی گناہ گاروں کے لیے ہے، اور اس شرع کو، اس 10 شرطوں کو تو خداوند نے خود مشقت اپنے اوپر لے کر مسیح یسوع کی معرفت اس کو پورا کر دیا، تاکہ ہم ایک بچے کی مانند زندگی جئیں، ہم ایک بچے کی مانند بغیر کسی مشقت کے بالکل آزاد زندگی جئیں۔ خداوند نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، اور مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے روح میں آزاد کیا ہے، بدن سے آزاد کیا ہے، تاکہ ہم بالکل سٹریس فری زندگی جئیں، بالکل شرطوں کے بغیر زندگی جئیں۔ اب کوئی بھی شرط نہیں ہے، اب کوئی شرع نہیں رہی، شرع کو مسیح یسوع نے پورا کر دیا ہے۔ اب ہم بچوں کی مانند زندگی جئیں، بچوں کی مانند ہمیں جینا چاہیے، کیونکہ بچوں کے آگے باپ کوئی بھی شرط نہیں رکھتا، اور اسی لیے مسیح یسوع نے ہمیں کہا ہے، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو۔ خداوند نے ہر وہ مشقت اپنے اوپر لے لی، ہر وہ سزا اپنے اوپر لے لی جو ایک جسمانی ایک گناہ گار کو ملنی چاہیے تھی، اور ہمیں جسم کے وسیلے آزاد کیا روح میں، اور روح میں ہمیں آزاد کیا، اور جسم سے بھی آزاد کیا، جسم کی ہر شہبت سے آزاد کیا، کیونکہ جسم کی شہبتوں کے لیے جو ہم جسم میں گناہ کرتے ہیں اس کے وسیلے اس نے اپنا گناہ آلودہ جسم صلیب پر دے دیا۔ لیکن وہ مسیح یسوع جو تھے وہ خود گناہ گار نہیں تھے، وہ آپ کا اور میرا اور ہر ایک جسمانی شخص کا جسم تھا، وہ سزا ہر ایک جسمانی شخص کی تھی، ہر ایک شریر کی تھی جو شریر کے متحد جیتا ہے، شریر جو ہے خواہشوں کے مطابق جیتا ہے، ہر ایک خواہش کا بدلہ مسیح یسوع نے اس کا بدلہ
سزا لے کر ہمیں آزاد کیا۔ ہمارے ہر ایک کام کا بدلہ جو شریر کے موافق، خواہشوں کے موافق ہم اپنے جسم میں کرتے ہیں، اس کا بدلہ مسیح یسوع نے گناہ آلودہ جسم لے کر سزا اپنے اوپر لی تاکہ ہم آزادی سے جی سکیں۔ اور وہی بدن کی مشقت کر کے خداوند مسیح یسوع نے ہمیں شریعت سے آزاد کروایا۔ شریعت کا مطلب وہ شرطیں جو موسیٰ کی معرفت ہر ایک گناہ آلودہ جسم کو، ہر ایک گناہ گار انسان کو دی گئی تھی کہ اگر تو گناہ کرتا ہے تو یہ 10 شرطوں کو پورا کرے گا تبھی میرے پاس آ سکتا ہے، تبھی تو وہ زندگی حاصل کر سکتا ہے، وہ سکون حاصل کر سکتا ہے، وہ معافی حاصل کر سکتا ہے۔ اور شریعت سے آزاد کروایا تاکہ ہم بچوں کی مانند خداوند کی بادشاہت کے وارث ٹھہریں۔ آزاد رہنے کے لیے مسیح نے ہمیں آزاد کیا۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام کو انجام دیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ صرف ہمیں ان باتوں کو ریلائز کرنا ہے، محسوس کرنا ہے، اپنے بدن کے اندر، روح میں، دل سے ان باتوں کو ریلائز کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ خداوند نے سارے کام جو ہمارے کام کرنے والے تھے، زندگی حاصل کرنے کے لیے، اچھی زندگی پانے کے لیے، روح میں آزاد ہونے کے لیے، بدن کے کاموں سے آزاد ہونے کے لیے، مسیح یسوع نے ہمارے لیے وہ سب کچھ کیا جو محض ایک محض ہر ایک وہ شخص کو جو شرع پوری کرنے والا ہے، ان شرطوں کو ماننے والا ہے، وہ ساری شرطیں مسیح یسوع نے ہمارے لیے پوری کی۔ اور مسیح یسوع نے ہمیں یہی کہا، بس تم اتنا ہی کر لو کہ مسیح یسوع پر یعنی جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ بس ہمیں ایمان لے کے آنا ہے اور کچھ نہیں۔ ہمیں بچوں کی مانند خداوند میں زندگی گزارنی ہے، اسی لیے خداوند نے کہا کہ بچوں کی مانند زندگی گزارو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم نہ پھرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہیں ہوگے، کیونکہ آسمان کی بادشاہت بچوں کی مانند ہے۔ اور جو آج کل کے رسول اور نبی ہیں، جنہوں نے خود کو ہی کلام کے وشوں کے مطابق اپنے آپ کو رسول اور نبی ٹھہرا رکھا ہے، ان کی بابت خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے، لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیے جائیں۔ ٹھوکروں کے سبب دنیا پر افسوس ہے، کیونکہ ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے۔ کیونکہ جو آج کل کے رسول اور نبی ہیں، جو خود کو بتاتے ہیں کلام کے وشوں کے حساب سے، انہوں نے خود کو اپنے دلوں میں رتبے دے کر رکھے ہیں، اپنے دلوں میں کچھ نہ کچھ انہوں نے عہدے دے کر رکھے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہیں، وہ محض صرف ہمارے جیسے ایمان والے ہی ہیں۔ بس ان کے پاس سطح ہے، ان کے پاس دماغ ہے، ان کے پاس عقل ہے، ان کے پاس پاور ہے، اس کی وجہ سے وہ ہم سب کے جو ہیں آگو بن کے بیٹھے ہیں۔ کوئی بھی دوسرا رسول نہیں۔ جن رسولوں کو مسیح یسوع نے ٹھہرایا اور جن کی گواہی کتاب مقدس یعنی خداوند کا زندہ پاک کلام دیتا ہے، اور کوئی بھی دوسرا نبی نہیں۔ جن نبیوں کو خداوند نے ٹھہرایا تھا، جن کی گواہی کتاب مقدس دیتی ہے، خداوند کا زندہ کلام دیتا ہے، اس کے بعد ہم سب، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، یا بوڑھا ہو یا جوان، اور اس کے بعد
ہم سب، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ چھوٹا، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ جوان، کسی بھی عہدے پر ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہم مسیح یسوع پر ایمان لانے کے سبب مسیح یسوع کے زندہ سچے گواہ ہیں۔ اور کلام مقدس جو بائبل ہے، جو خداوند کا زندہ کلام ہے، وہ مسیح یسوع کی گواہی دیتی ہے، اور ہم سب مسیح یسوع کے زندہ گواہ ہیں، اور ہم مسیح یسوع کے گواہ ہیں، اور کلام مقدس مسیح یسوع کی گواہی دیتی ہے، اور ہم سب مسیح یسوع پر ایمان لانے کے سبب مسیح یسوع کے زندہ گواہ ہیں، اور اپنے ایمان کے موافق باپ کی کامل مرضی کو جانیں کہ آپ کی زندگی میں خداوند کی کیا مرضی ہے، اس کے سوا کسی کے کہنے کے مطابق نہ چلیں، بلکہ خود ہم ایک دوسرے کے لیے صرف ایمان لانے کے سبب ہم محض صرف ایک مسیح کے وہ زندہ گواہ ہیں، وہ زندہ خط ہیں، جو ایک دوسرے کی زندگیوں میں گواہی کے طور پر دوسرے کی ترقی کا باعث بنتے ہیں، دوسرے کی زندگی کا باعث بنتے ہیں، اور ہم بدن کے طور پر مسیح یسوع کے جلال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ خداوند مسیح یسوع خود کہتے ہیں کہ میں عزت کروانے کے لیے نہیں آیا، میں باپ کے حکم کو پورا کرنے آیا ہوں اور باپ کا جلال ظاہر کرنے آیا ہوں۔ اسی طرح ہم ماٹی کے برتن ہیں، ہم خداوند کے زندہ خط ہیں، تاکہ مسیح یسوع کی ہم زندہ گواہی ان مردوں تک پہنچائیں جو بدن میں، جو گناہ میں اور اپنی شہوتوں میں مردہ ہیں، تاکہ وہ روح میں زندہ ہو کر زندگی حاصل کر سکیں۔ اس کے سوا ہمارا کوئی بڑا کام نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، کیونکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ معلوم ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ معلوم ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے۔ معلوم کا مطلب جو انکارا گیا ہو، جو نکالا گیا ہو، معلوم ہے وہ آدمی جو شیکا گیا ہو، معلوم ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ ہم انسان کو جس پر ہم ڈیپینڈ ہیں یا جس پر ہم فخر کرتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ہمارا دائنا ہاتھ ہے، جیسے مسیح یسوع باپ کا دائنا ہاتھ ہے، ہم بھی اپنے دائنے ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے کہ بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، وہ معلوم ہے۔ معلوم کا مطلب وہ انکارا ہوا ہے مسیح کی طرف سے، اور لکھا ہے کہ صرف اور صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان میں جینا ہے، ہمیں صرف ریلائز کرنا ہے، محسوس کرنا ہے کہ خداوند نے سچ مچ ہمارے لیے، ہمارے گناہ آلودہ بدن کے لیے اپنا بدن دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، یعنی کہ شریعت کی پورتی، شریعت کی سمپورنتا ہم میں آئے۔ ادھورا پن خداوند نے بدن کے وسیلے مسیح یسوع نے خود لے لیا، اور سمپورنتا جو آپورتی تھی، جو سمپورنتا تھی، وہ ہمیں دی روح کے موافق۔ اور اسی کے بابت خداوند کا کلام کہتا ہے، جو ہمارے اردا گرد ہے، جو ہمارے اردا گرد بڑے شمار میں لوگ ہیں، اور اس کی بابت خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں۔ کوئی بھی واحد ہستی ہمیں کامل نہیں کر سکتی خداوند میں، خداوند کے ایمان میں۔ صرف ہمیں ایمان کے موافق خداوند کی مرضی کو جاننا ہے، جو جاننے سے باہر ہے، خداوند کی محبت کو جاننا ہے جو جاننے سے باہر ہے، مقدسوں کی مانند ایمان کے موافق۔ خداوند نے ایمان کے موافق ہمیں محبت میں اپنی جڑ قائم کرنی ہے، یعنی کہ محبت، یعنی کہ باپ میں جڑ قائم کرنی ہے، ایمان کے وسیلے مسیح یسوع کے فضل سے۔ اور لکھا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ اس نے ہمارے لیے وہ ساری سزائیں سہی، ہمارے لیے وہ ساری امتیں جھیلی،
ہمارے لیے وہ سب کچھ کیا جو بدن کے طور پر ایک گناہ آلودہ آدمی کے ساتھ شریعت کے متحد، اس 10 حکموں کے متحد، ان 10 شرطوں کے متحد ہونا چاہیے تھا۔ وہ سزائیں اس نے ہمارے لیے لی، وہ سب سزائیں بدن کے طور پر جو ہماری تھی، کیونکہ گناہ آلودہ جسم ہے، اور اس نے گناہ آلودہ جسم میں پیدا ہو کر وہ ساری سزائیں اپنے بدن پر لی، بدن کے طور پر، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، اور مسیح یسوع کا فضل ہم سب پر ہوتا رہے، اور ہماری زندگیوں میں مسیح یسوع کی شانتی ٹھہری رہے۔ آمین۔